سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ کیسا کلام ہے، اتنا سسٹمیٹک ہے، الفاظ نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا سکے. الفاظ ایسے رکھے ہوئے جیسے لڑی میں موتیوں کو پرو دیا گیا ہو. جیسے لفظ سبحانہ سے اس واقعے کا بیان ہو رہا ہے، اور سبحانہ جو ہے یہ کسی حیرت انگیز چیز کے اوپر ہوتا ہے. یہ کسی حیرت انگیز چیز کے وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سبحان. اس کا مطلب یہ بات اور یہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے بہت ہی حیرت انگیز. تو پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو. اس میں ایک لفظی نکتہ ہے، وہ یہ کہ اسرا کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو. تو لیلن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرا کا مطلب تو تھا رات میں سفر کرنا، پھر لیلن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرا میں ہو تو مفہوم آ گیا نا، تو پھر ان دا نائٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی رات میں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ لیلن لا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سفر رات کے ایک مختصر حصے میں مکمل ہو گیا. فقط تم هذا السفر فی جزء من اللیل، رات کے ایک حصے میں یہ سفر مکمل ہو گیا. یہاں اگر لیلن کے بجائے اللیل لایا جاتا تو اللیل کا جو لفظ ہے یہ پوری رات کے اوپر دلالت کرتا ہے. اللیل مینس فل نائٹ، اور لیلن کا مطلب جزء من اللیل، a bit of time of night، یعنی رات کا ایک مختصر حصہ، شارٹ ٹائم آف نائٹ، ایک مختصر حصہ رات کا. اس وجہ سے لیلن لایا گیا تاکہ شبہ نہ ہو کہ اس سفر میں پوری رات لگ گئی. یعنی دس جرنی ڈیڈنٹ ٹیک لانگ، زیادہ وقت نہیں لگا، بس مختصر وقت میں یہ سفر پورا ہو گیا. اور اپنے بندے کو میں نے سیر کرایا. تو یہ جو سفر ہے، یہ جو جرنی ہے، ایک سیر کی حیثیت ہے، سیر. اور عبد کہا گیا، اپنے رسول کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں، نبی کے نام کو بھی ذکر نہیں کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ بندہ کہا گیا. بندہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. یہ بندگی اصل ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لفظ عبد پہلے بولتے ہیں، رسول بعد میں بولتے ہیں. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کیوں؟ اس لیے کہ عبد کے اندر عروج ہے. دیکھو یہاں عبد میں عروج ہے، بندہ ہی تو گیا ہے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہ بھی عبد نہیں، میرا بندہ. عبدی، عبد کی اضافت ہی کی طرف کی گئی ہے، اور ہی کا مرجع اللہ تبارک و تعالی. اپنے بندے کو سیر کرایا، اور دوسرے بے لائے گا. بے، اپنے بندے کو ایسا نہیں، بے لائے گا، یہ بے مصاحبت کے لیے. یعنی اس پورے سفر میں ہم آپ کے ساتھ تھے، اور یہ معیت خاصہ ہے. یعنی اس پورے سفر میں آپ ہماری نگرانی میں تھے. یعنی یہ جو پورا سفر ہوا ہے اس میں برابر ہم آپ کی نگرانی کرتے رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یہ بے بتا رہا ہے، بے مصاحبت کے لیے ہے. ہماری نگاہوں سے آپ اوجھل نہیں ہوئے، برابر آپ ہماری نگرانی میں رہے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے ایک حصے میں یہ سفر کرایا گیا. کہاں سے کہاں تک ہوا؟ فرام اینڈ ٹو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، ٹو بیت المقدس تک. پھر بیت المقدس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، الذی بارکنا حولہ. بیت المقدس تو بابرکت ہے ہی، ہم نے اس کے ارد گرد کے ایریے کو، منطقے کو بابرکت بنا دیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس تو مبارک ہے ہی، اس کے اطراف کو مبارک کہنے کا کیا مطلب ہے، مبارک بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا بکثرت الاشجار والانہار والخصب الدائمی. یعنی یہاں درخت بہت زیادہ ہیں، یہاں نہریں بہت زیادہ ہیں، اور یہاں سرسبزی اور شادابی چاروں طرف ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب برکت کی علامت ہیں، برکت کی علامتیں ہیں. یہ سب درختوں کا پایا جانا، کثرت سے نہروں کا پایا جانا، چاروں طرف ہریالی اور چاروں طرف سرسبزی کا ہونا، اس کے بابرکت ہونے کی علامت ہے. چاروں طرف اس طریقے کے باغات ہیں، نہریں ہیں، کھیتیاں ہیں. اس وجہ سے اس کو بابرکت کہا گیا.
ابھی سفر کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. یہ سفر کس لیے ہوا؟ لی مانے اس لیے کہ بیکاز آف دس. اس کی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لی. لام سے لی مانے بیکاز آف دیٹ, بیکاز آف دس. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے عبد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. اور یہاں ایک نشانی نہیں, آیاتنا, بہت ساری نشانیاں ہمیں دکھانی ہے. ہم نے جنت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, ہمارا نبی دیکھ کر آیا ہے. ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے, ہمارے نبی نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا ہے, نبی نے آدم کو دیکھا ہے, یوسف کو دیکھا ہے. ہم نے یوسف کا تذکرہ پڑھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ کتنے حسین تھے, ہمارا نبی دیکھ کر کے آیا ہے کہ یوسف کیسے ہیں. اللہ ہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا, ہم سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں وہ, ہمارا نبی حضرت ابراہیم کو دیکھ کر آیا ہے. حضرت جبرائیل ساتھ میں ہیں اور ان کو اصلی شکل میں آپ نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر. کتنی بڑی نشانی, فرشتوں کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا بہت بڑی نشانی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ جنت کو دیکھنا, جہنم کو دیکھنا, اور پتہ نہیں آسمانوں میں کیا کیا اسرار ہیں آپ نے دیکھے. تو یہ سب نشانیاں ہیں. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر, تاکہ ہم آپ کو نشانیاں دکھائیں.